میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ اللہ رب العالمین جس آیتوں کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، لوگ ان آیتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو اور میرے احسانات کو گننا چاہو، آسمان کو لکھنے کے لیے آسمان کو لکھنے کے جس پر لکھی جاتی ہے وہ بنا لیا جائے، پیپر بنا لیا جائے، زمین کو لکھنے کے لیے پیپر بنا لیا جائے، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور جتنا سمندر میں اور جہاں جہاں پانی ہے اس پانی کو سیاہی بنا لی جائے، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف لکھنا بیان کرے، تو وہ قلم، وہ درخت سوکھ جائیں گے، گھس جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی شان ختم نہیں ہوں گی۔ یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے، اور لوگ نہ جانے اس شان کو لوگ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جس کے بعد پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کے بارے میں پتہ نہیں ابھی وہ کس حال میں ہے، ابھی وہ ہے تو کس حال میں اس کا ہمیں پتہ نہیں، اور وہ صفت اور وہ شان اللہ رب العالمین کی اس نہ جانے وہ لوگ وہ ادنا سی مخلوق کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ اللہ رب العالمین کا مقام ہے، کہ جو مقام اللہ رب العالمین کو دینا تھا وہ ہم نے اللہ رب العالمین سے ہٹا کر اللہ رب العالمین کی مخلوق کو دے دیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کہاں اس کی تعریف، توصیف بیان کی ہے، کہاں اپنے بارے میں بات بیان کی ہے، لیکن لوگ اس سے ناواقف ہے، اس سے دور ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تو واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کبھی یہ صفت آپ کے ساتھ نہیں لگائی۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری شان کو جیسے بنی اسرائیل نے بڑھائے تھے ویسے نہ بڑھانا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بہت مرتبہ ہیں، تمام اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑے اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ نے آپ کے ساتھ یہ نہیں لگایا کہ آپ کی تعریف کو اگر کرنا چاہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میری شان کو اتنی نہ بڑھانا جیسے بنی اسرائیل نے بڑھایا تھا۔ اللہ کے نبی کو تو چھوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو آپ نے وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ شان ہے کہ اگر ان کے بارے میں آپ ان کے بارے میں لکھنا چاہے، ان کی تعریف، ان کی حمد و ثنا اگر زمین کو لکھنے کے لیے استعمال کیے جائے، درخت کو پین کے طور پر استعمال کیا جائے، دنیا میں جتنا پانی ہے اس کو سیاہی کے طور پر استعمال کر دیا جائے تو ان کی شان ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائی، یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین کے مخلوق کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان کو تم مخلوق کے ساتھ جوڑ رہے ہو، یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری عقل پر تالے لگے ہوئے ہیں، ہماری عقل گھاس سے میں گئی ہے، ہمیں اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے وہ ہم کسی اللہ رب العالمین کی مخلوق کو دے رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا کہ نہیں کیا۔